السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کے بارے میں، جس کے متعلق چند اہم سوالات لے کر آئی ہوں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشیات کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ معاشیات کا بنیادی مسئلہ جو ہے یہ بے روزگاری ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ احیاء علوم کے مصنف کون ہیں؟ احیاء علوم کے مصنف امام غزالی رحمہ اللہ ہیں۔ کتاب الخراج کے مصنف کون ہیں؟ کتاب الخراج جو ہے یہ امام ابو یوسف کی ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ مشہور کتاب دولت اقوام دا ویلتھ آف نیشن، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ایڈم سمتھ کی ہے۔ ایڈم سمتھ جو ہیں 1723 میں پیدا ہوئے، 1790 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ایک برطانوی ماہر معاشیات اور فلسفی تھا۔ 1723 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، گلاسگو یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد رہا۔ اس کی وجہ شہرت اس کی کتاب دا ویلتھ آف نیشن ہے، جو پہلی دفعہ 1776 عیسوی میں چھپی تھی۔ ایڈم سمتھ نے شادی نہیں کی۔ ایڈم سمتھ نے سونے کی بجائے تعلیم یافتہ، ہنرمند اور محنتی افراد کو کسی ملک کی اصل دولت قرار دیا ہے۔ اس نے پرانے دور کی پابندیوں کی مخالفت کی ہے جو صنعتی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ اس نے کہا کہ اگر کام کو تقسیم کر دیا جائے تو پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ معاشیات کے اصول دا پرنسپل آف اکنامکس، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ الفریڈ مارشل کی ہے۔ الفریڈ مارشل جو ہیں 1842 میں پیدا ہوئے، 1924 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور یہاں پر ہی لیکچرار بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ پروفیسر رہے۔ اگلا کویسچن یہ ہے کہ مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ مشترکہ ملکیت کا جو نظریہ ہے وہ سب سے پہلے افلاطون نے پیش کیا۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ اشتراکیت کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس کو کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس جو ہے وہ 1883 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام 20 جون 1980 عیسوی میں نافذ ہوا۔ سوال نمبر 9 یہ ہے کہ وہ تجارت جس میں ایک جانب سے سرمایہ ہو اور دوسری جانب سے محنت ہو، یعنی ایک شخص اپنا سرمایہ دے اور دوسرا شخص اس پر محنت کرے، تو ایسی تجارت کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی تجارت کو مزاربت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 یہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنا کون سی بے کہلاتی ہے؟ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچ دینا یہ بے مزابنہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد لوگ سرمایہ بھی لگائیں اور کام میں بھی مل کر شریک ہوں تو ایسی بے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مشارکت کہتے ہیں۔ یعنی دو یا دو سے زائد افراد لوگ سرمایہ بھی لگائیں اور اس میں کام بھی کریں، اس کو مشارکت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ جو ہے 82 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسلام کا کون سا رکن ہے جو غریبوں پر فرض نہیں ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ رکن ہے جو غریبوں پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مکمل احکامات تفصیلی طور پر جو ہیں 8 ہجری میں نافذ ہوئے، جبکہ اجمالی احکام جو ہیں 2 ہجری میں آئے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے اور یہ سال گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مکمل احکام تفصیلی طور پر احکام و مسائل یعنی تفصیل کے ساتھ کب فرض ہوئے؟ یہ 8 ہجری میں ہوئے، جبکہ زکوٰۃ کے اجمالی فرضیت کا حکم جو ہے وہ 2 ہجری کو نازل ہوا تھا۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ کم از کم کتنی گائیں اور بھینسوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟
कम से कम 30 गायें और भैंसें हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसी तरह कम से कम 5 ऊँट हों तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और बकरियों के हवाले से देखें तो कम से कम 40 बकरियां हों तो उन पर ज़कात जो है फ़र्ज़ होती है। ज़कात इबादत की कौन सी किस्म है? सवाल नंबर 16 ये है कि ज़कात इबादत की कौन सी किस्म है? ज़कात इबादत की माली किस्म है। ठीक है, ज़कात एक माली इबादत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ किस खलीफा के दौर में जिहाद किया गया? आप सल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब पहले खलीफा बने तो उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक मसला था मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ कि लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया कि जब आप सल्लम नहीं रहे तो हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। तो लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद किया। सवाल नंबर 18 ये है कि जिज़िया किन से वसूल किया जाता है, किन लोगों से लिया जाता है? जिज़िया जो है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। सवाल नंबर 19 ये है कि शरई लिहाज से ज़री पैदावार का निसाब कितने वसक है? शरई लिहाज से ज़री पैदावार का निसाब जो है ये 5 वसक है। सवाल नंबर 20 ये है कि बग़ैर लड़े हासिल होने वाले माल को क्या कहते हैं? बग़ैर लड़े हासिल होने वाले माल को माल फ़े कहते हैं, और जो माल लड़ाई करके लिया जाए उसको माल खुम्स कहते हैं, माल गनीमत कहते हैं। जो लड़ाई करके लिया जाए उसको माल गनीमत कहते हैं, और जो बग़ैर लड़ाई के लिया जाए, बग़ैर लड़े ही हासिल हो जाए या दुश्मन जो है वो फेंक दें, उस माल को माल फ़े कहते हैं। वरासत के इल्म को फ़िक़ही इस्तिलाह में क्या कहते हैं? वरासत के इल्म को फ़िक़ही इस्तिलाह में इल्मुल फ़राइज़ कहते हैं। सवाल नंबर 22 ये है कीमतों, उजरतों, किरायों और मुनाफे की शरह का तयन करना ये क्या कहलाता है? ये तस्ईर कहलाता है। सवाल नंबर 23 ये है कि यूरोप में सन्नती इनकलाब कब आया? यूरोप में सन्नती इनकलाब जो है 18वीं सदी ईस्वी में आया। सवाल नंबर 24 ये है कि माहिरीन सेमथोर को ज़मीन की कौन सी बीमारी कहते हैं? माहिरीन सेमथोर को ज़मीन की टीबी की बीमारी कहते हैं। इल्म माशियात में किस इमाम का मकाम सबसे ज़्यादा बुलंद है? इल्म माशियात में अल-मावर्दी का मकाम जो है वो सबसे ज़्यादा बुलंद है। सवाल नंबर 26 ये है कि ज़राए पैदावार की निजी मिल्कियत पर पाबंदी किस निज़ाम में लगाई गई है? ज़राए पैदावार की निजी मिल्कियत पर पाबंदी जो है वो इश्तराकियत में लगाई गई है, इश्तराकी निज़ाम में। सवाल नंबर 29 ये है कि इर्तिकाज़े दौलत का हल किस में है? इर्तिकाज़े दौलत से मुराद ये है कि दौलत सिर्फ चंद हाथों में रहना, अमीर जो हैं अमीर तर होते चले जाएं और गरीब गरीब तर हो जाएं, तो इसको इर्तिकाज़े दौलत कहते हैं। इर्तिकाज़े दौलत के मसले का जो हल है वो ज़कात के निज़ाम में है कि जब हम गरीबों को ज़कात देते हैं तो दौलत अमीरों से निकल कर गरीबों में तकसीम हो जाती है। इस तरह मसावी तौर पर तमाम लोग जो हैं दौलत से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो इर्तिकाज़े दौलत का जो हल है वो ज़कात के निज़ाम में मौजूद है। सवाल नंबर 28 ये है कि पाकिस्तान में बैंकों में नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर शराकत के अकाउंट कब खोले गए? पाकिस्तान में बैंकों में नफ़ा नुकसान में शराकत के अकाउंट जो हैं जनवरी 1981 ईस्वी में खोले गए। सवाल नंबर 29 ये है कि इस्लामी रियासत में दरामदी टैक्सों को क्या कहा जाता है? इस्लामी रियासत में दरामदी टैक्सों को उशूर कहा जाता है, आजकल इसे कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 30 ये है कि पहली इश्तराकी हुकूमत रूस में कब कायम हुई? पहली इश्तराकी हुकूमत रूस में 1917 ईस्वी में कायम हुई। सवाल नंबर 31 ये है कि शिरकत की बुनियादी तौर पर कितनी अक़साम हैं? शिरकत की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम है, एक है शिरकत मिल्क और दूसरी है शिरकत अक़ूद। सवाल नंबर 32 ये है कि इश्तराकियत की बाइबल किस किताब को कहा जाता है? इश्तराकियत की बाइबल जो है ये दास कैपिटल किताब को कहा जाता है। दास कैपिटल किताब जो है ये कार्ल मार्क्स की है और कार्ल मार्क्स इश्तराकियत का बानी है। सवाल नंबर 33 ये है कि सरमायादाराना निज़ाम की बाइबल किस किताब को कहा जाता है? सरमायादाराना निज़ाम की बाइबल दौलत अक़वाम द वेल्थ ऑफ नेशन डॉक्टर एडम स्मिथ की किताब को
کہا جاتا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل۔ سوال نمبر 34 یہ ہے کہ ماہرین معاشیات کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ ماہرین معاشیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے کلاسیکی مکتب فکر، جس کے بانی ایڈم سمتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے نو کلاسیکی مکتب فکر، جس کے بانی الفریڈ مارشل ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے جدید معاشی نظام، جس کے بانی رابنز ہیں، پروفیسر رابنز ہیں۔ ایک ہے کلاسیکی، جس کے ایڈم سمتھ ہیں، دوسرا ہے نو کلاسیکی مکتب فکر، جس کے الفریڈ مارشل بانی ہیں، اور تیسرا ہے جدید معاشی مکتب فکر، اس کے بانی جو ہیں پروفیسر رابنز ہیں۔ سوال نمبر 35 یہ ہے کہ ایسا فرد جس کے اصول و فروع نہ ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 36 یہ ہے کہ اشتراکیت اور اشتمالیت کو کس نے متعارف کروایا؟ اشتراکیت اور اشتمالیت کو کارل مارکس اور اینجلس نے متعارف کروایا۔ سوال نمبر 37 یہ ہے کہ فقہ الزکوٰۃ کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف جو ہیں ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہیں۔ سوال نمبر 38 یہ ہے کہ کاشتکاروں سے جو شرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاشتکاروں سے جو شرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 39 یہ ہے کہ فاشزم کا آغاز اٹلی میں کس نے کیا؟ فاشزم کا آغاز جو ہے اٹلی میں مسولینی نے کیا، اور جرمنی میں ہٹلر کی کوششوں سے یہ شروع ہوا۔ جرمنی میں اس کا آغاز جو ہے وہ ہٹلر نے کیا، اور اٹلی میں مسولینی نے کیا۔ سوال نمبر 40 یہ ہے کہ مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مضاربت کے قانون میں نقصان کی ذمہ داری جو ہے یہ سرمایہ دار پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 41 یہ ہے کہ طبقاتی نزاع کا تصور کس نے پیش کیا؟ طبقاتی نزاع کا تصور جو ہے یہ کارل مارکس نے پیش کیا۔ سوال نمبر 42 یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں غارمین سے کیا مراد ہے؟ مصارف زکوٰۃ جو ہیں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ جو ہیں یہ 8 ہیں، ان میں ایک غارمین ہے۔ غارمین جو ہے وہ مقروض کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مقروض ہے تو ہم زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کا قرض اتروا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 43 یہ ہے کہ شرکت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرکت کے لغوی معنی ہے حصہ داری، سانجھے داری۔ سوال نمبر 44 یہ ہے کہ مساقات کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مساقات کے لغوی معنی آبپاشی ہیں۔ سوال نمبر 45 یہ ہے کہ کس نظام میں شرح سود صفر ہے؟ اشتراکیت وہ نظام ہے جس میں شرح سود جو ہے وہ صفر ہے۔ سوال نمبر 46 یہ ہے کہ مذہب ایک افیون ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول جو ہے کارل مارکس کا ہے، اس نے کہا ہے کہ مذہب ایک افیون ہے۔ سوال نمبر 47 یہ ہے کہ سرمایہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ کو عربی زبان میں راس المال کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48 یہ ہے کہ نظریہ محنت کس مشہور مفکر کا ہے؟ نظریہ محنت جو ہے یہ ابن خلدون رحم اللہ کا ہے۔ سوال نمبر 49 یہ ہے کہ مال غنیمت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 50 یہ ہے کہ ورثہ کی کتنی اقسام ہیں؟ ورثہ کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے اصحاب الفروض، دوسرا ہے اصحاب عصبہ، اور تیسرا ہے ذوی الارحام۔ امید کرتی ہوں اس معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔